خاندان رسالت پہ صلوات و آواز بلند تلاوت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات۔ دعائے ظہور وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ مانیان اشراف، انتہائی واجب الاحترام سیدزادے جناب خاقان شاہ صاحب، عدنان شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، فضل عباس صاحب، کرنل صاحب، مجدد شاہ صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، خصوصاً مظفر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کی پریشانی کی دوری کے لیے، وسعت رزق کے لیے، آپ اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اور اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تاجیل کے لیے کوشش کر کے صلوات سارے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اللہم مہربانی، نعرہ تکبیر، سارے یک زبانوں کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ کوشش کر کے درود پاک با آواز بلند تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ معزز سامعین، سادات المومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کرنا بس تیرے مشاءاللہ مالک تواڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ سائیں راضی ہوں، انتہائی مناسب جب وقت میں لینا چاہ رہے ہیں، میرے پاس سیدزادے دا خطاب ہے اور سنا ہو گیا جی میں ممبر انہوں نے حوالے کر دیں گا۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ تھوڑی جی حسینیت پڑھ کے اگر دو چار جملے غربت دے آکے سلام کا چھڑنا ہے۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ آنجی بندے سبحان اللہ کو میں تعمیر راضی ہیں۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے۔ دعائی دیا نا، نو دیاڑی نامی دیاڑے تے قوم ان سنتی پئی نہیں بولتی پئی ہے۔ ماتمی میرے امام دے
इंशाअल्लाह नौजवान बसते रहन मालिक आप फल समाने होंगे। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का। पूछ लिया ना अमीर कासिम को मौला पुत्र शहादत की में दी, फरमाया शायद तो मिठी लगती पी मौत की गुलामी की चचू की। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। उसी हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह जो अपने और को अलैहि सलाम करता। बड़े ही काम है मौला की कसम है, सदके जामा है बड़ी मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी। बसते रहो इंशाअल्लाह भाई, बसते रहो, दुआ ही दे सकता है तो खाली को ना जावे। अल्लाह अकबर। और तस्वीर हुई मेरा भी, उसी हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह जो अपने और को अलैहि जा रहे थे ना जनाब और मौला के खेमे की तरफ। इब्न साद ने रोका, कहता है कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ जाना चाहिए। आदमी बोलते पे हो, दुआ करते पे हो, उसमें जाकर कहता है कहाँ जाना? कहता है जहाँ जाना चाहिए। उसने कहा हुसैन के पास जा रहा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा वहाँ तो प्यास है। ऐलान पाक जाते सारी दिहाड़ी बिता दो, कीमत नहीं बढ़नी बंदवार से। उसने कहा हुसैन के पास जा रहा है? उसने कहा जा। उसने वहाँ तो प्यास है। उसने कहा तू जानते नहीं है हुसैन के प्यास वो प्यास है जिसके लिए कौसर प्यासा है। मेरी कीमत है जफरसार बिस्मिल्लाह करा असला दी शहर हो गया। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुसैन के पास तो प्यास है। उसने कहा तू जानता ही नहीं है करीम के पास वो प्यास है जिसके लिए कौसर प्यास है। उसने कहा वहाँ भूख है, मेरे पास दौलत है। जिंदा कौन मोहन का सबूत दिया शिया को, वहाँ तो भूख है, मेरे पास दौलत है। दौलत का नाम आया और कहता सुन्नी इब्ने साद लहद में जाना है एक दिन। सुन्नी इब्ने साद लहद में जाना, मेरा राइट बन जाए हक बन जाए तो फिर हाथ जाके हुसैन करीम को सलाम कर जाए। सुन्नी इब्ने साद लहद में जाना है एक दिन। दौलत किसी के पास कहाँ उस घड़ी रही, शबीर से प्यार का सोचा है रात सिर्फ, जन्नत हमारे खेमे के बाहर खड़ी रहे। सोना करके दुआ करते पे हो शाला जुबाना नहीं बिस्मिल्लाह करा चाचू। पैदा सोची मैंने साथ लहद में जाना है एक दिन। दौलत किसी के पास कहाँ उस घड़ी रहे, शबीर से प्यार का जैसा बिस्मिल्लाह कर आगे आ जाओ। शबीर से प्यार का सोचा है रात से, किया नहीं सोचा है रात सिर्फ, जन्नत हमारे खेमे के बाहर खड़े है। एक मुश्किल गल कर सकता क्यों जी, थोड़ी मुश्किल गल कर सकता भाईजान। ये जो रात आ रही है इस रात में गुफ्तगू हुई है। पुत्र मैंने देखना है जिक्र पाक सुनना है मेरा बच्चा, दरसगाह है तरबियत गाह इत्थे आओगे तो कुछ लभेगा ना। ये जो रात आ रही है इस रात में गुफ्तगू हुई है जनाब हुर के दिल और दिमाग के दरमियान। बड़े कीमती चेहरे देख के मातमी वीर देख के दिल करता मैं गल करा। जनाब हुर के हाजी साहब दिल और दिमाग के दरमियान, हुर का दिल हुर के दिमाग तक कल का क्या प्रोग्राम है? एक कदों गल हुई है शब आशूर की अंदर कल का, कल तो की मुराद 10 मुहर्रम दिन। दिल कहता है कल का क्या प्रोग्राम है, दिमाग कहता है कल तो कल। बड़ा मुतमैन करना चोखा सारा मुतमैना मालका दे तरस नाल अजी मैं सकिया दे कल ते कल देखी जाए जी। दिल कहता है कल का क्या प्रोग्राम है, दिमाग कहता है कल तो कल है। एक बंदा सुभान अल्लाह को मैं काम ही लाती हूँ, दिल कहता है मैं उस कल की बात नहीं कर रहा जो कल है, मैं उस कल की बात कर रहा हूँ इसके बाद कल नहीं है। दुआई ध्यान अजब हुसैन है एडा औखा जुमला ते एडा सोना करके बोल पे वहां दुआ करते पे उठो मैं बिस्मिल्लाह करा सर इंशाल्लाह हाथ ऊंचे आ जाए। दिल कहता है मैं उस कल की बात नहीं कर रहा जो कल है, मैं उस कल की बात कर रहा हूं जिसके बाद कल नहीं है। फैसले का दिन है, यौम हिसाब है।
اسے کہا نہیں کل تو کل ہے، دماغ کہتا ہے کل تو کل ہے، دل کہتا ہے کل کل نہ کر، اس سے پہلے کہ وہ کل آئے اپنی کل سیدھی کر، جا حسین سے معافی مانگ۔ اس سے پہلے بسم اللہ سر مہربانی، اس سے پہلے کہ وہ کل آئے اپنی کل سیدھی کر، جا حسین سے معافی مانگ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دل۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ دماغ سے۔ دماغ کہتا ہے یار معافی مانگو تو صحیح، پتہ نہیں حسین مجھے معاف کرے نہ کرے، جب کہنا پتہ نہیں حسین مجھے معاف کرے نہ کرے، اور کا دل ہور کے دماغ سے کہتا ہے مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے، شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں ہے، اور کا دل ہور کے دماغ سے کہتا ہے معصوم ہے، مخدوم ہے، مولا ہے، ولی ہے، مجرم تو ہے تو، وہ تو حسین ابن آدمی۔ ہم نے لکھ باری آکھا میں کو دھگنا بھی نا، میرے ویر انجے بولتے رہتے میں ساری دیار پڑھتا رہا ہو رہی کہتا ہے مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے، شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں، اور کا دل اور کے دماغ سے کہتا ہے معصوم ہے، مخدوم ہے، مولا ہے، ولی ہے، اور مجرم تو ہے تو، وہ تو حسین ابن جی وہ شاءاللہ بستے رہو شاءاللہ اللہ، مجرم تو ہے تو، وہ تو حسین ابن۔ ایک اور مشکل گل کرنا دعا لینے واسطے بڑے کو اور اترے نا گھوڑے سے، امام جلدی سے آئے سرانے، سار اٹھا کے گود میں رکھا، ماتھے پر زخم تھا، تیر تلوار کا خون بہ رہا تھا، دعا چاہیے تھی میں دار اٹھ دیاڑے دی تھی میں دعا کریا چھے، خون نکل رہا تھا پیشانی سے، جبین سے، انکل جی ماتھے سے، امام پاک نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بسم اللہ کر رہی، امام پاک نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک ماں کا رومال نکالا، انیان ہے نا پاکن، رومال نکال کے بسم اللہ کر، بسم اللہ کرا بستے رہو، ماں کا رومال نکال کے نا ہور کے ماتھے میں باندھ دی، کسی عالم دین کو نا عالم خواب میں جناب ہور کی زیارت ہوگی، اس عالمین نے انکل اللہ سوال کر دیا جناب ہور پہ، ہور تیرے ماتھے پہ حسین نے ماں کا رومال کیوں باندھا؟ کیا صرف خون روکنے کے لیے باندھا؟ جس کی رعایا زمزم کہہ کے پانی روک لے، اسے خون روکنے کے لیے رومال باندھنے کی احتیاج نہیں تھی، رسول کا بیٹا ہاتھ کا اشارہ کرتا خون رک جاتا، حسین زبان سے کہتے خون رک جاتا، حسین آنکھ بھر کے دیکھتے چچلتا خون رک جاتا، آخر تیرے ماتھے پہ حسین نے ماں کا رومال کیوں باندھا؟ اور کہتا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میں رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ کوئی نہ بولے میں کوئی پریشانی نہیں، گھر کے ہاتھ جاؤ مطبی امام دیا کر تک سارے اے نبی تیرے بس میں دعا کرنی ہے سنون دیا کرانا ٹھیک ہے میں لکھ ماری آتا ہے اور کہتا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ آئے صدقے جاؤ جی وہ بشار، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی۔ اچھا چلو ایڈا سونا تبصرہ میرے لالے کیتا ہے، میرے ویر کیتا ہے، کتاب میں چھٹ گیا اور پڑھ چھڑتا، حسین بادشاہ بالوں میں گلیاں پھیر رہے تھے، اور کی کہیں سے جناب عباس آ گئے، فرماتے ہیں اور تیرے مقدر پر عشق آ رہا، غازی فرماتے ہیں اور تیرے مقدر پہ عشق آ رہا،
کہتا ہے کیا مطلب؟ عباس فرماتے ہیں جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے. یہ میرے حق بنے ہیں کہ حسین کے پتران دی قسم کے ضرور سبحان اللہ کیا سارے بندے. جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے اس کے رومال سے قسمت تیری شہن آئے گی. حشر میں ہوگا تیرا ذکر وفاداروں میں جا تیری قبر سے غازی کی مہک آئے گی. اللہ اکبر. حد نہیں ہو گئی ہے. جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے اس کے رومال سے قسمت تیری شہن آئے گی. حشر میں ہوگا تیرا ذکر وفاداروں میں جا تیری قبر سے غازی کی مہک آئے گی. ایک اور کر لو. کیوں جی؟ بسم اللہ. بچپن تھا علی بادشاہ کے پاک بچوں کا. چلو ایک سے ہی کر کرتے ہیں. کیا کیا؟ بچپن تھا علی پاک کے پاک بچوں کا. یہ میری لفظی مجبوری ہے. میں کہہ رہا ہوں بچپن تھا. کیا بات. مہربانی میں جی ماشاءاللہ بستے رہو. یہ میری لفظی مجبوری ہے ورنہ اس گھر میں بچپن ہوتا ہی کوئی نہیں. ہاں بچپن تھا علی کے پاک بچوں کا. دونوں بھائی بابا کے پاس آئے, سلام کیا. علی پاک نے جواب دیا. حسن امیر آگے بڑھے. بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں. بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں. علی فرماتے بیٹا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ. کجلدار میں کینا پڑیا 10 منٹ پڑیا 12 کسی کو کوئی منگیا تو نہیں نا. سارے میرے محسن میرے ویر میرے بزرگ اپنی مرضی نال بول رہے ہو. 9 اور میں پہلی باری منت کروں گا ضرور تائی حق ادا کرے. ترلا جو میرا بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں. علی فرماتے بیٹا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ. حسین کہتا بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں, ہم کسے لے جائیں. صدقے جانا. اللہ اکبر ہے. بسم اللہ کرو ہستے رہو سونا کر کے پتہ لگے مجلس بات ہوندی پئی ہے. سارے ہیں بھائی یا جی. اللہ بسم اللہ کرا سر. بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں. علی فرماتا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ. حسین فرماتا بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم کسے لے جائیں. علی فرماتا بیٹا راستے میں مشکل بن گئی تو پھر. فرماتا کیا ہوا ہم مشکل کشا کے بیٹے بڑی سونے مسکراہٹ بڑے سے رہتے بستے رہو. کیا ہو گیا مشکل کشا کے بیٹے نے. دونوں بھائیوں نے سفر شروع کیا. ایک جنگل سے صحرا سے گزر ہوا. بادشاہ حسین کو پیاس لگی. حسن مجھے پیاس لگی ہے. حسن امیر فرماتے ہیں حسین سامنے ہے چوپڑی کٹیا خیمہ. دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں. حسن پاک آگے بڑھے در پہ دستک دی. 80 سال کی بڑھیا در پہ آئی. دیکھیں پردہ کی. حسن امیر آگے بڑھے در پہ دستک دی. 80 سال کی بڑھیا در پہ آئی. جو حسن حسین کو دیکھا نا رکے بغیر خیمے کے اندر گئی. حاجی صاحب کی نہ بولو کہ میں نہیں پتا. 82 سال کا بوڑھا شوہر بیٹھا تھا. کہتی اٹھ در پہ کیسا منظر ہے. اٹھ در پہ کیسا منظر ہے. اٹھ در پہ کیسا منظر ہے. اگر تو نے دیکھا دکھی رہے گا. اس نے کہا 82 سال کا میں ہوں 80 سال کی تو ہے. کون سی شہر نہیں دیکھی. اس نے کہا پگلے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے. ہمارے در پہ ایک وقت میں 2 چاند. بس دے رہو نسنا نہیں خیر ہو گئے. اللہ اکبر. میں صدقے جاؤں میں بسم اللہ کروں بس دے رہو شاہ. اللہ جڑے میرے ویر انجمن دے سکاؤٹس سارے انتظام کرنے مالک 9-10 دن دیوں نے میں قبول فرما. اس نے کہا اس در پہ کیسا منظر ہے. اگر تو نے نہ دیکھا تو ہی رہے گا. اس نے کہا 82 سال کا میں ہوں 80 سال کی تو ہے. کون سی شے نہیں دیکھی. اس نے کہا پگلے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے. صدقے جاواں ہمارے در پہ ایک وقت میں 2 چاند. بستے رہو انشاءاللہ. امام دے مننے والے ماتمی میرے امام دے بستے رہو. 2 چاند کھڑے. میاں بیوی مل کے آئے. میرے سرداروں کو سلام کیا. تعارف پوچھا. کی پوچھا یعنی اس نے تعارف توحید سے تعارف پوچھا. اس نے تعارف توحید سے تعارف پوچھا. حسن فرماتے ہیں رسالت کے ناصر. نبوت کے نہیں
रसूल के नहीं, सॉरी, रिसालत के नासिर, नबूवत के मददगार, सलातीन जन्नत। एक होता है मुअल्लिम, उस्ताद को बोलते हैं, मुअल्लिम मकतब इलाही, उठों दे उस्ताद, मुअल्लिम मकतब इलाही। मैं हसन, ये मेरे भाई हुसैन, हुसैन को प्यास लगी है, पानी चाहिए। बुढ़िया अंदर गई, प्याले में पानी भर के लाई, प्याला करीम के हाथों पे आया, प्याला करीम के हाथों पे आया। बिस्मिल्लाह के बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया। क्या बात है। मैं सदके ना जाऊँ, मैं दुआ ही करना है तो खाली को ना जावे। कमाल नहीं हो गया? हुसैन को प्यास लगी है, पानी चाहिए। बुढ़िया अंदर गई, बिस्मिल्लाह कर पानी। इंतहाई वाजिब अलकराम दर मसाइब क़िबला सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब अमनी बउद्दीन मेरे बुजुर्ग ने आउंदियां खुशियां ने मोहरम किवें दा हुंदा है, दिन किवें दे गुजरे, ये तुसें दसना किवें दे गुजरे। ठीक हो गया? बुढ़िया अंदर गई, प्याले में पानी भर के लाई, प्याला करीम के हाथ पे आया। बिस्मिल्लाह के बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया, प्याला बुढ़िया के हाथ पे रख के मौला फरमाते हैं जो तारफ भाई हसन ने करवाया वो काफी है, एक मैं करवा रहा हूँ, कुछ मांगना है तो मांग, हम तकदीर के मालिक हैं। सदके जाओ, सदके जाओ। फरमाता है जो तारफ भाई हसन ने करवाया वो काफी है, एक मैं करवा रहा हूँ, कुछ मांगना है तो मांग, हम तकदीर के मालिक हैं। उसने कहा दिल कहता है मांग, अकल कहती है ना मांग, ये मांगने की उम्र नहीं। मैं नहीं बनता बंदा शिया छोड़ी चाहे बाबा जी जड़ा के जुमले थे मुझे सुभान अल्लाह ना आखे। दिल कहता है मांग, अकल कहती है ना मांग, ये मांगने की उम्र नहीं। करीम कहता है बेफिक्र हो के मांग, उम्र का अकल से कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझ गया, मैं दुआ करता उस बंदे ने, हाँ सदके जावा, बिस्मिल्लाह करा। करीम कहता है बेफिक्र हो के मांग, उम्र का अकल से कोई ताल्लुक नहीं। उसने कहा जी हूँ 80 साल की, हूँ बे औलाद, हूँ 80 साल की, अलामत हाथ है तलियां ते खलो जाओ तो मेरा हाथ नहीं ठरता, मैं दुआ चाहिए। हूँ 80 साल की, हूँ बे औलाद, हूँ 80 साल की, जिन्हें पर नहीं मांग लगे आज कबूलियत तलब है। हूँ 80 साल की, हूँ बे औलाद। हुसैन फरमाते वो प्याला कहाँ है जिस मैंने पानी पिया? बुढ़िया वो प्याला लाई, रसूल का बेटा कहता है इस प्याले में पानी भर के पी जा, अल्लाह तुझे बेटा देगा। क्यों? इस प्याले को तकदीर के लब लग चुके हैं। आखिर तक लड़के इस प्याले में पानी भर के पी, अल्लाह तुझे बेटा देगा। क्यों? इस प्याले को तकदीर के लब लग चुके हैं। बच्चा दुनिया में गुस्ल से, अच्छा लिबास से बेतन कर, उठा के मदीने आ, आशिकों का महल्ला पूछ, सरकारी अबू तालिब की हवेली पूछ, बादशाही का घर पूछ, करीम हुसैन का आंगन पूछ। अल्लाह अकबर। बच्चा मेरे हवाले कर, अज़ान मैं कहूँगा, अकामत मैं कहूँगा, नाम मैं रखूँगा, ये दिन नेड़े नहीं होता। बादशाह हुसैन की बताई हुई तारीख पे बुढ़िया को अल्लाह ने बेटा दिया। बादशाह हुसैन की बताई हुई तारीख पे बुढ़िया को अल्लाह ने बेटा दिया। ज़ईफ़ा ने बेटे को गुस्ल दिया, अच्छा लिबास से बेदन किया, उठा के मदीने आई, हाशमियों का महल्ला पूछा, सरकारी अबू तालिब की हवेली पूछी, बादशाही का घर पूछा, करीम हुसैन का आंगन पूछा। जागते पे हो चेक करो जे, करीम हुसैन का आंगन पूछा, दहलीज़े कुदरत पे दस्तक दी। घर में बुजुर्गों थोड़े घर में गाँव झड़े ला के नहीं बोलते पे। करीम हुसैन का आंगन पूछा, दहलीज़े कुदरत पे दस्तक दी। कायनात का हसीन हुसैन घर से बाहर आया। कायनात का हसीन कितना बोलोगे? कायनात का हसीन हुसैन घर पे बाहर आया। बुढ़िया ने बच्चा इमाम की गोद में रखा। आका ने एक कान में अजान कही, दूसरे में इकामत कही। बच्चा बुढ़िया की गोद में रख के मौला फरमाता है जा मैंने इसका नाम और रख दिया। तो मैं सदके जाना, अल्लाह अकबर, हंसते रहो इंशाअल्लाह। जा मैंने इसका नाम और रख दिया। थोड़ा सा हुसैन मुस्कुराए, जुबान हो गए तो बंदा शिया हो गया, पता हो 9 मुहर्रम है। एक रात का मेहमान है रसूल का पुत्र,
بندہ ضرور ایک بار منہ لڑ کچھ نہیں ہوتا ہے اکھے چا تھوڑا سا حسین چاچا الطاف مسکرائے کیڈا چنگا بیڑا ہونا جب رسول کا پتر ہسیا ہونا تھوڑا سا حسین مسکرائے مسکرا تو مت ضعیف ہم میں اور میرا حسن بھائی کیڈے لاجواب آن بسم اللہ کرا ضعیف میں اور میرا حسن بھائی تیرے خیمے میں پانی پینے نہیں گئے تھے تجھے بیٹا دینے گئے تھے اللہ میں اور میرے حسن بھائی تیرے خیمے میں پانی پینے نہیں گئے تھے تجھے بیٹا دینے گئے تھے کہتی مولا یہ جو بچہ ہے جس کا نام آپ نے ہو رکھا مولا کوئی حکم ہے اس کے معصوم فرماتے 3 حکم ہیں ساڈا سارا منڈی گجرات وزیر آباد گجراڑا فقیراں دی عزت کرتا ہے اللہ دے پیارے دی عزت کرتا ہے درباراں تے جاندے ہو حاضریاں دیندے ہو اس گل دی قدر کریا جی کوئی حکم ہے اس کے لیے معصوم فرماتے 3 حکم ہیں پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے ایڈی سونی آئی کر دی یہ موضوع ہے میں بسم اللہ کرنا چاہتا اسے ساری زندگی بتاتی رہنا ایک باری میں نے دیکھا کہ جملہ میں سارا نہیں اپنا عطا پڑھنا ہے تواڈی آیت سے بھی کتھے پہ غربت پاکا نہیں سنتے پے ہو اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے دوسرا حکم اور سے کہنا حسین کہتا ہے جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے نا حسین پڑھ کے نجف عباس جن باہر سے ہاتھ پانا یاد آیا نا وہ دی آئے نکل گئی ہے مجھے جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے نا اگر اس کا سردار پیاسا ہو تو کوئی سخت بات نہیں کرنی پیر تو لے کے او فضل عباس پیر تک بہن ہوئے تو ایک باری ضرور آیا کہ ہاتھ سینے دے ماریا جے تیسرا اور آخری حکم اور کسے کہنا حسین کہتا جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے نا اس کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی زینب جیسی بہن زار تو نہیں ہے بہنہ مار جانی ہے نا پرانا گوچا بولنے بھی تھے اس کی زینب جیسی بہن رو پہ ہو سارے پھیڑے لاما گل باہر ممبر دیا تابوت پاک برامت ہونا شرادہ دا یہی ہور تھا یہی آج والی رات تھی آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر رہا تھا اور کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھ فرات کے پانی میں تھے یا میرے کانوں سے کسی مستور کی آواز ٹکرائی اور تجھے شرم نہیں آتی پانی کی مالکن میں ہوں اور میرا حسین 3 دن سے پیاسا ہے آئے تو صدقے جاما پانی کی مالکن میں ہوں اور میرا غریب 3 دن سے پیاسا اور رو کہتا بھی میں نے پہچانا نہیں یہ کہ مجھے بات کرنے والا تھا میں نے پہچانا نہیں میں ایک جملے جنا حسین دی مالا قتل پڑھوں گا جو سمجھ آئے ضرور آیا کیا جائے کہتا ہے میں نے پہچانا نہیں تا چیخ نکلی اس بی بی کی اس نے کہا اور مجھے لوگ کام ہی پہچانتے ہیں اور میں صدقے جانا پہچان لیتے تو میری یہ حالت تو نہ ہوتی میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں میں بطول تجھے چل کے کہہ نہیں جا میرے حسین کا ساتھ دے 9 دڑے نوکری کی تھی میری یاد آ گیا کوئی غلطی گستاخی گنہگاراں خطاکاراں معصوم تے کوئی نہیں نا اوے تلیلہ امام دا نوکر کمی سمجھ کے معاف کرے ایسے پہچان لیتے تو یوں تو نہ ہوتا اور میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی جا میرے حسین سے معافی مانگ اور کہتے ہیں میں نے وضو کا خیال چھوڑا میں اپنے خیمے میں آیا ماحول بڑا عجیب ہے چچا الطاف میں اپنے خیمے میں آیا میں مٹی میں بیٹھ کے ہاتھوں سے لکیریں کھینچ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تو نے کیا کیا اور تو علی کو کیا منہ دکھائے گا اور تو نبی کو کیا منہ دکھائے گا اور تو حسن کو کیا منہ دکھائے گا تیجو میں تو ضرور آئے کرے آج جڑی کہ پردے جو بیٹھ کے تو سب اس گل تے آئے کرنی ہے اور کہتا میں اپنے آپ سے شکوا کر رہا تھا میرے خیر میں میری 4 سال کی بچی داخل ہوئی اس نے کونے میں کھڑا کر رونا شروع کیا اور کہتا مجھے سینے سے لگا اس نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا اور صدقے جاؤں اس نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا بچی کہتی ہے تو میرا کچھ نہیں لگتا اور کہتا ہوا کیا ہے بچی کہتے اتنے دن ہو گئے میں اس جنگل میں آئے ہوئے سن لو اتنے آیا کیا موجود اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے تو نے بتایا نہیں ہے سامنے ہمارے رشتے دار آئے ہوئے آئے اللہ اکبر تو نے بتایا نہیں ہے سامنے ہمارے میں نہیں منتا بڑی صاحب بندہ شیعہ کا ہون بھی ہائے نہ کرے سامنے ہمارے رشتے دار آئے ہوئے اسے کہا نہ مان کر جنگل میں ہمارے رشتے دار اسے کہا بابا تو نے چھپایا ہے سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے اور صدقے جانا
آئی ہے. اس نے کہا اللہ مان کرے میری تو بہن ہی کوئی نہیں ہے, میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بچی کہتی بابا میں کھیلتے کھیلتے نا اور غریبوں کے خیمے میں گئی ہوں. بابا ایک خیمے میں ڈھیر ساری بیویاں بیٹھی تھی, ایک بڑی عزت دار بیوی نا درمیان میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی, باقی بیویاں اسے سیدہ زینب کہہ کے بلاتی تھی. غربت دیکھی یار, کہتا جو ہی اس بیٹھی بیوی کی نگاہیں مجھ پہ پڑی نا, قرآن بند کیا, بڑی مشکل سے اٹھی, قرآن بند کیا, میں پڑھ گیا, قرآن بند کیا, بڑی مشکل سے اٹھی, میرے سر پہ ہاتھ رکھا دیا, بھائی اور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا آئے غریبی, اللہ ماتم قبول کرے جی, بھائی اور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے. میرے بھائی سے کہنا بہنیں روز روز گھر سے باہر نہیں آتی, میرے بھائی سے کہنا بہنیں روز روز گھر سے باہر نہیں آتی, اور اگر آ جائے تو بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے. اولاد کے جملے سنیں, اولاد کو حکم دیا, آخری جملے آج کی مجلس کے منبر محترم کے حوالے. اولاد کو حکم دیا 2 کپڑے لاؤ, اولاد 2 کپڑے لائی, ایک آنکھوں پہ باندھا, ایک ہاتھوں پہ باندھا, اور کہتا ہے مجھے مجرم بنا کے حسین کی بارگاہ میں لے جا. پورے مجمع چنامی دیہاڑے جلالمہ کا نوکر ضرور آئے کرے ہیں. ادھر اولاد چلی ہور کو مجرم بنا کے, ادھر سخی عباس کی نگاہیں پڑی ہور پہ. غازی کہتا ہے قبر قاسم ننگی تلواریں ہاتھ میں لو, وہ آ رہا ہے جس کی ویسے سکینہ جنگلوں میں آئی ہے. اور میں صدقے جانا, وہ آ رہا ہے جس کی ویسے میری سکینہ جنگلوں میں آئی ہے. اور آیا حسین کے قدموں پہ گرا, آخری جملہ آج کی مجلس کا, اور آیا حسین کے قدموں پہ گرا, کریم نے اٹھا کے سینے سے لگایا, اور کہتا ہے معاف کر دے. حسین کہتا ہے میں راضی, میرا نانا راضی, میری اماں راضی, میرا بھیا راضی, میرے سارے راضی, اور قیامت تک تیرا ذکر ہوگا, تو شہید ہوگا, روے نہ دہائے اکھی, تو شہید ہوگا, میرے قبر کے ساتھ رہے گا. اور کہتا ہے مولا تسلی نہیں ہو رہی, وہ شیعہ تسلی کا نام آیا. حسین نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا, ایک خیمے سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نکلے, ایک کا نام تھا عون, ایک کا نام تھا محمد. وہ پاس آ کے مامو حسین, اماں زینب کہہ رہی ہے بھائی اور کو میرا سلام. حسین کہتا ہے اور اب تو راضی ہے نا, اب تو عباس کی ملکہ تجھے بھائی کہے. زخمی سیدزادیاں آپ پھر میری حاضری